کا یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاک نعبد و یاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی عسکری جیل میں بے گناہ جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے 1017 دن ہو گئے ہیں، اور بشرا بی بی کو عاصم منیر کی عسکری جیل میں بے گناہ جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے آج 752 دن ہو چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اگر دنیاوی طاقت آپ دیکھو تو آج بظاہراً عاصم منیر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں لگتی ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی آج اس کو پسند کرتی ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو 6 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں اور ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے۔ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ میں جلا وطنی میں ہوں، ہمارے بہت سے لیڈران آج تک جیل میں ہیں، ورکر جیل میں ہیں، اور ظلم کے پہاڑ ہم سب پہ گرا دیے گئے۔ 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 4 سال پہلے جو ہے وہ سائفر آیا تھا، اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا، تو آج امریکہ ہی کی خبرساں ایجنسی ڈراپ سائٹ نے اپنے ایکس کے پوسٹ میں 3 صفحے سائفر کے وہی جو سائفر آیا تھا اس کے سیم جو ہے وہ شیئر کر دیے ہیں۔ تو اللہ الحق ہے، آج کی طاقت تو دنیاوی جو ہے وہ عاصم منیر کے پاس ہے۔ تو آج یہ کس طرح حق اور سچ سامنے آ گیا؟ ہم پر جو الزام لگتا تھا کہ ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی سائفر نہیں آیا، اور جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی رہی کہ یہ ایک پروپیگنڈا بیانیہ بنایا ہے عمران خان نے، اور مجھے شرم آتی ہے بہت سے ایسے ہمارے ساتھی جو چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو سیاسی بیانیہ بنایا۔ تو آج اللہ الحق ہے، آج آپ دیکھیں کہ کیسے امریکہ ہی میں جو ہے وہ سائفر دوبارہ ریلیز ہو گیا اور بتایا گیا کہ سائفر ایک سچ تھی، ایک حقیقت تھی، اور جو جھوٹے الزامات مجھ پہ لگائے گئے، اور آپ یقین کریں مجھے جو ہے وہ آئین شکن کہا گیا، غدار وطن کہا گیا، عمران خان کو کہا گیا کہ اس نے جھوٹا بیانیہ بنایا ہے، تو آج یہ سب کچھ ثابت ہو گیا۔ تو آج جو ہے وہ میرا دل مطمئن ہے، اور آپ یقین کریں کہ مجھے آج فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ لوگوں کی ہے، اور میرے جیسا ایک عام آدمی سے اللہ نے کام لیا ہے، کام اللہ لیتا ہے، میری کیا اوقات ہے؟ تو مجھے سب سے پہلے تو عمران خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، قومی اسمبلی کا میں ڈپٹی اسپیکر بنا، اور 4.25 سال میں نے عمران خان کے ساتھ کام کیا۔ مجھے جو ہے وہ قانون کا اور آئین کا پتہ تھا، میں نے پڑھا ہوا تھا، اسمبلی چلا رہا تھا، کوئی مذاق تو نہیں تھا، تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں رولنگ دے رہا ہوں تو اس کے کیا نتائج آ سکتے ہیں۔ اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے گھیرا تنگ ہمارا کیا ہوا تھا، اور ہمارے لوگوں کو باقاعدہ طور پر پیسوں کی اربوں روپے کی آفر ہو رہی تھی، کروڑوں روپے میں لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے تھے۔ سندھ ہاؤس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح یرغمال بنا لیا تھا اور دبایا جا رہا تھا، ہمارے اتحادی توڑ دیے گئے، اور جنرل باجوہ جو تھا وہ مین کردار ادا کر رہا تھا، اور عمران خان کی کمر میں اس سے چھرا کھوپا۔ اور جب یہ ٹائم آیا، آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا میں پرانا ساتھی ہوں، اور عمران خان کی میں تب یہ جانتا ہوں، عمران خان ایک بہادر آدمی اور آخری بال تک لڑنے والا کھلاڑی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ میں جو ہے وہ آخری حد تک جاؤں گا۔ اور جب یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں باقاعدہ لہرا دیا، اور اس کے بعد 30 مارچ 2022 کو عمران خان نے اپنی وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا، اور اس کے اندر ان کو بریفنگ دی گئی سائفر کے حوالے سے، اور 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، جس کے اندر سروسز چیفز تھے آرمی کے، اور وفاقی کابینہ کے جو سینئر لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان کے اندر مداخلت کی گئی ہے، اور ڈی مارش کیا جائے امبیسی کو، اور باقاعدہ ڈی مارش کیا گیا، احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد جو لمحہ آتا ہے وہ آتا ہے 3 اپریل 2022 کا، وہ دن تھا پہلا رمضان المبارک، جس دن میں نے رولنگ دی۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 27 مارچ کے جلسے میں کیا کہا تھا؟ میں الزامات نہیں لگا رہا، اب یہ ذرا سنیں، میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے،
یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے، اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہا ہے نا اس میرے خط کے اوپر، کوئی بھی شک کر رہا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا، آف دا ریکارڈ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی قوم اور میڈیا کو یہ سوچنے، ہم سب کو، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارا کریں گے۔ اب جب میں نے رولنگ دی تو سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ رولنگ سنیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں بالکل بے خوف تھا، میں نے جو ہے وہ جذبات میں تھا اور پاکستان کے ساتھ غداری ہو رہی تھی اور پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور بیرونی سازش کے ذریعے جو ہے مجھے پتہ تھا کہ ہماری حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جا رہا ہے اور یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ آج آپ دیکھ لیں سائفر، آپ پڑھیں، سارے اس کا ترجمہ کریں، دیکھیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سائفر جو ہے یہ کھلا ہے، یہ اوپن ہو چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو یہ سیکرٹ تھا، صرف ہم تک تھا اور ہم کسی کو نہیں دکھا سکتے تھے۔ آج یہ سیکرٹ ہو گیا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس کے اندر باقاعدہ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کس طرح جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان جو رشیا گئے وہ بغیر مشورے کے گئے، اکیلا انہوں نے فیصلہ کیا، حالانکہ آرمی قیادت ساتھ تھی، ان کے مشورے کے ساتھ عمران خان گئے تھے۔ تو ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا امریکہ کا، وہ ملتا ہے اسد مجید ہمارے سفیر سے واشنگٹن میں، اور وہ جو کہتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے، اگر نہیں ہٹایا تو پاکستان کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا۔ یہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ اگر ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد معاملات صحیح ہو جائیں گے اور ہم جو ہے اس کے بعد چلیں گے، مطلب کہ ہٹا دو، اور اگر نہیں ہٹایا گیا تو پھر جو ہے وہ سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا۔ باقاعدہ اسد مجید نے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے سے جواب نہیں دے رہے، مل نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ مناسب وقت نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، مناسب وقت جب آئے گا جب عمران خان کی حکومت گر جائے گی۔ تو ہماری حکومت گر گئی، لیکن آج یہ سائفر سچ ثابت ہو گیا کہ عمران خان پاکستان کے لیے کھڑے تھے۔ یہ کوئی سیاست نہیں تھی، یہ جو ہے حقیقی آزادی کی تحریک تھی، اور عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کی خودداری کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اور جب بات آئی رولنگ کی، جب قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے انکار کر دیا تو میرے اوپر آیا۔ آپ یقین کریں میں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا، اور میں تو جو ہے وہ جذبات میں آ گیا اور میں نے کہا میں بالکل رولنگ دوں گا۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اس دن مجھ پہ پریشر ہوگا۔ پوری جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوئی ہوئی تھی، ہمارے مخالف ہوئی ہوئی تھی، اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ کرنل ISI کا موجود ہوتا تھا۔ اور جس دن یہ رولنگ دینی تھی، آپ یقین کریں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے گھر میں، اپنے جو میرا آفس کے اندر کام کرتے تھے ان کو یا کسی دوستوں کو، اور وہ رولنگ میں نے لکھ کر اس کی ایک کاپی جو ہے وہ میں نے اپنے بائیں پاؤں کی جراب کے اندر چھپا لی جب میں رولنگ دینے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہیں اس طرح نہیں ہو کہ مجھے شک ہو جائے ایجنسیز کو، ISI کو، اور وہ میری تلاشی لے لے، جو رولنگ میں نے پڑھنی ہے وہ لے لے۔ لیکن جب میں اجلاس میں گیا تو وہی میں نے پاؤں سے نکال کر وہ میں نے رولنگ پڑھی تھی، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس رولنگ میں نے دیکھے صاف صاف کہا کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور میں جو ہے نا وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ مسترد کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اربوں روپے کی آفر،
لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے شروع سے ہمیں سمجھایا تھا کہ کبھی بھی اپنی قیمت نہیں لگانا, جو کبھی بھی اگر تم نے قیمت لگائی تو تم صفر ہو جاؤ گے. تو ہمارے دماغوں میں تھا, ہم ایک تبدیلی کے لیے آئے تھے, نئی سیاست کرنے آئے تھے, اسٹیٹس کو کے خلاف آئے ہوئے تھے, اور وہ اللہ نے کام لینا تھا. دیکھیں وہ میں نے رولنگ دی, اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رولنگ دی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا, 5 رکنی بینچ بن گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو تھے سربراہ بن گئے بینچ کے, اس کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس کے ساتھ تھے. یہ تقریباً 5 دن جو ہے اس پر بحث ہوتی رہی, اور اس کے بعد 7 مارچ 2022 کو فیصلہ دیا گیا 5-0 سے, اور میری رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اور میری رولنگ کے بعد عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا, اور اس کے بعد عارف الوی جو صدر پاکستان تھے انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کرا دیا تھا. تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے رول بیک کر دیا. سپریم کورٹ نے باقاعدہ ٹائم لکھ دیا, اور اس میں لکھا کہ 9 اپریل 2022 کو اجلاس بلایا جائے, باقاعدہ ٹائمنگ لکھا, اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کیا جائے. اسد کیسر نے استعفیٰ دے دیا. عمران خان صاحب نے آخری کابینہ کا جو اجلاس بلایا تھا 8 اپریل 2022 کو, اس میں ڈی کلاسیفائی کر دیا سیفر کو, اور کیبنٹ ڈویژن سے سیکرٹری سکھیرا صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ بھیجا سیفر قومی اسمبلی میں. اسد کیسر اس ٹائم گاؤن پہنے ہوئے تھے جو وہ سیفر آیا, اور اسد کیسر جو ہے وہ رات کے ٹائم تقریباً گئے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک دم آٹومیٹک ایکٹنگ اسپیکر قومی اسمبلی بن گیا, وہ میرے پاس آ گیا. اور اسی رات کو اسد کیسر جب اٹھ کے چلے گئے تھے تو انہوں نے سردار ایاز صادق کو وہاں پہ بٹھایا, اور ایاز صادق نے جو ہے وہ کارروائی پوری کی, اور عمران خان صاحب کو غیر آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا. باقاعدہ یہ جو قرارداد پاس کر دی گئی, اور 174 ووٹ پڑے شہباز شریف کو. ان کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے اسی دن چارجز تھے, لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے نکل رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی, وہ ڈائری لے کر نکل رہے تھے. حالانکہ ان پہ الزام لگا دیا کہ سیفر جو ہے عمران خان نے چوری کر لیا ہے, بڑا پروپیگنڈا ہوا. عمران خان کے ہاتھ میں صرف وہ ڈائری تھی, اور جب گاڑی کے پاس آئے تو آخری ملاقات مجھ سے ہوئی, اور انہوں نے مجھے کچھ ہدایت جاری کی تھی, اور مجھے شدید افسوس ہو رہا تھا. وہ گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے گھر چلے گئے, اور عمران خان کی حکومت چلی گئی. لیکن 10 اپریل کو ایک انقلاب آیا پاکستان کے اندر. ہم نے کوئی کال نہیں دی ہوئی تھی, نہ عمران خان نے, نہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی احتجاج کی کال تھی, اور پورا پاکستان عمران خان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے غصے کے عالم میں باہر نکلا. یہ ایک ایسا منظر تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے شہروں میں, گاؤں میں لوگ نکلے, اور پوری دنیا میں اوورسیز بھی ہزاروں کی تعداد میں نکلے. اس سے ہم سب کا حوصلہ بڑھا, اور عمران خان کا حوصلہ بڑھا, اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے لگاتار جلسے کرنے شروع کر دیے. پہلا جلسہ وہ پشاور گئے, میں ان کے ساتھ, جب میں ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے تھا, وہ جلسے میں ان کے ساتھ جہاز میں گیا. پرانا ایک جہاز تھا, وہ بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں لینے دے رہی تھی کرائے پر. دبئی کے ایک تاجر جو عمران خان کے دوست تھے, ان کے نام سے جہاز بک کیا گیا, اور جب ہم پہنچے تو پشاور اسٹیڈیم کچا کچ بھرا ہوا تھا. پیدل لوگ آ رہے تھے, کسی کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی گئی, اور بڑی مشکل سے سیڑھیوں تک ہم پہنچے, اس لیے کہ گاڑی کو گھیر دیا تھا لوگوں نے اور ہلا رہے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس جلسے میں بھی عمران خان نے میری تعریف کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے بہادر لوگ پسند ہے جو ڈٹ جائیں اور جو کھڑے ہو جائیں. تو یہ حوصلہ اور ہمت ہمیں عمران خان نے دی تھی. عمران خان جو شروع سے ہمارا آئیڈیل تھا, اس کو دیکھ کے یہ ہمت اور حوصلہ مجھے ہوا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں اور سچ پہ ہیں. اور یہ سیفر آیا ہوا ہے, حالانکہ پاکستان کے تمام سیاستدان کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, کوئی سیفر نہیں آیا. اور باقاعدہ شہباز شریف کہہ رہا تھا اگر سچ سیفر ثابت ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. مریم صفدر جو ہے وہ تو کہہ رہی تھی کہ آئندہ کوئی سیفر بھیجے گا ہی نہیں باہر سے ملک سے. اس کو تو دیکھیں اتنی جہل ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیفر جو ہے وہ اپنا سفیر بھیجتا ہے. کوئی بھی خفیہ بات چیز ہوتی ہے تو وہ وزارت خارجہ کو بھیجتا ہے, ڈیکوڈ کر کے کوڈنگ کے ساتھ بھیجتا ہے, اور اس کو پھر ڈیکوڈ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ قیادت تک یہ پہنچتا ہے. تو آپ سوچیں کہ
یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد 11 اپریل کی تاریخ آتی ہے جس دن اجلاس بلایا جاتا ہے اور اس کی میں صدارت کر رہا ہوتا ہوں. اور میں نے اس دن جو ہے وہ کچھ باتیں کی تھی عوام کے ساتھ, وہ ذرا آپ سنیں. بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا, یہ آیا یہاں پہ, اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ حتم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا, اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے, یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا. کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج, کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا, کیا یہ غلامی کرنے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا, ایک خود مختار پاکستان کی بات کی. اسی دن شاہ محمود قریشی اور تمام ہماری قیادت جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اسمبلی پر کے فلور پہ کھڑے ہو کے, اور وہ چلے گئے. تو میں اکیلا اقتدار میں رہ گیا, ہماری تمام قیادت جو تھی وہ استعفیٰ دے. اور پھر 12 اپریل 2022 کو میں نے جو ہے وہ سائفر کو بند لفافے میں کر کے سیل کر کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو بھیجا اور کہا کہ اس پر جو ہے انکوائری بٹھائی جائے. لیکن آج تک اس پہ انکوائری نہیں بٹھائی گئی. آپ نے عدلیہ کا تو حال دیکھ لیا ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح اس کو بلیک میل کیا, اس کو اپنی باندھی بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے. تو کون تھا غدار؟ عاصم منیر رجیم اور جو ISI کا اس ٹائم چیف تھا, اور یہ جو 5 جو ججز تھے جنہوں نے میری رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. کیا ان پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ آپ آج بتائیں مجھے, کہ مجھے تو بڑا یہ کہتے تھے کہ اس کو پکڑ دو اور اس کو پھانسی دے دو. تو آج اللہ الحق ہے تو پھانسیاں تو ان کو دینی چاہیے. عبرت کا نشان, انہوں نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو بیچا ہے, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا سودا کیا ہے. تو آج عمران خان کو آپ دیکھیں, سارے جھوٹے کیسز ہیں ان پر. یہ عدالتیں آج تک جو ہے وہ باندھی بنی ہوئی ہیں اور فیصلے نہیں دیتی ہیں. اگر یہ فیصلے حق اور سچ پہ دینے میں آئے تو ایک دن کے اندر عمران خان باہر آ جائیں. تو یہ وہ بزدل لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کا سودا کر دیتے ہیں. اور پاکستانیوں پہچانے آپ ان سب کو, یہ وہی لوگ ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے لگائے ہوئے یہ وہ پودے ہیں جو آج جو ہے خون نچوڑ رہے ہیں عوام کا اور غلامی کر رہے ہیں. اور 16 اپریل 2022 کو جب میں نے تمام لوگوں کے استعفے منظور کر لیے, اس کے بعد میں نے خود استعفیٰ دیا اور میں نے باقاعدہ استعفے میں تمام حقائق لکھے کہ کس طرح غیر ملکی ایما پر جو ہے وہ ہماری حکومت کو ختم کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی خودداری کو چیلنج کیا گیا تھا. میں نے لکھا کہ پاکستان کے اندر میر صادق اور میر جعفروں نے کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے ہماری حکومت کو گرایا ہے. اور میں نے لکھا کہ عمران خان کی حکومت کو اس لیے گرایا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتے رہے, اسلام و فوبیا کا مقدمہ لڑتے رہے, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے رہے, اور انہوں نے پاکستان کی آزادی پر آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا, انہوں نے اڈے نہیں دیے, انہوں نے ڈرون حملے نہیں ہونے دیے. تو یہ اس چیز کی سزا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں دی, اور آج تک یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب قید میں ہیں. وہ عاصم منیر کی قید میں نہیں ہے. عاصم منیر تو خود ایک پٹھو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, اور جہاں سے مورے ہلائے جاتے ہیں آج ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ مورے جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہلاتی ہے, اور وہ جہاں پہ جس ملک میں میں ہوں وہیں پہ سارا کچھ یہاں پہ امریکہ سے ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہم سب نے دیکھا اور مشکلات ہم سب نے دیکھی. دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ زخمی ہو گئے, اس کے بعد ان کے گھر زمان پارک پہ حملے کیے گئے, اور ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہو گئے. وہ بولتے رہے کہ وہ کون ہے, انہوں نے باقاعدہ اپنے ARY کے پروگرامز میں باقاعدہ سیریل کیے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے یہ غیر ملکی سازش ہوئی ہے, اور جب ان کی جان کے پیچھے آرمی اسٹیبلشمنٹ پڑ گئی تو وہ جان بچا کے جو ہے دبئی گئے, اور وہاں سے بھی ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی. وہ بیچارے کینیا چلے گئے اور وہاں پہ جس بے دردی سے ان کا
کا قتل عام کیا گیا. اور مجھے یاد ہے جب ان کا جنازہ آ رہا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ پہنچے, اور شہید جو ہے ارشد شریف, وہ ہماری پوری قوم کا ایک بہادر پیارا شہزادہ شہید ہے جس نے قربانی دے دی پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے. اسی طرح ذل شاہ شہید ہوا, اور جو ظلم اور زیادتیاں شروع ہوئیں, ہماری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اور 9 مئی کا جو جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا. میں خود عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا. غیر قانونی طور پہ عمران خان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا اور 4 دن رکھا گیا. سپریم کورٹ کے کہنے پر دوبارہ عمران خان آزاد ہوئے, اور عمران خان جیسے آزاد ہوئے تو ان پہ اسی ٹائم کیس بنا دیا گیا کہ عمران خان کی ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے اور شہداء کے مجسموں کو گرایا گیا, عجیب عجیب GHQ پہ حملہ کیا ہے. تقریباً 10,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اسی رات کو میری اہلیہ کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا, میرے بھائی کو کوئٹہ سے گرفتار کر کے لے گئے, کئی مہینے اس کو جیل میں رکھا. اور میں جو ہے وہ جب اکیلا چھپا ہوا تھا, میرے بچے تینوں جو ہے وہ اکیلے تھے, ماں ان کی جیل میں, اور میں انڈر گراؤنڈ ہوا تھا. تو مجھے رات کو 2:30 بجے جو ہے وہ ISI کے ایک افسر کی کال آتی ہے, اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو GHQ حملے میں ڈال دیں گے, اور تمہارے بھائی سے, تم اپنے بھائی سے حملہ کرواتے ہو چھاؤنی پر, اور تم جو ہے صبح پیش ہو جاؤ ہمارے دفتر. تو میں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا دفتر. تو کہتے ہیں اچھا تو تمہارا بڑا بیٹا جو ہے وہ ادھر پڑھتا ہے نا, تو اس کو دیکھ لیں گے. تمہارے چھوٹے بیٹے کو جب انہوں نے میری بیٹی کا کہا کہ وہ بھی ہے, تو مجھے اتنا غصہ آیا. میں نے کہا تم جاؤ میرے بچوں کو ذبح کر دو, میں نہیں آؤں گا, اور میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں جانتا ہوں اور میں اس کو جانتا ہوں. اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جب بھی کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس کو سبق سکھاؤں گا کہ اس نے کس طرح بزدلانہ طریقے سے بچوں کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اور میں نے کہا جو کرنا ہے تم کر لو, میں نہیں آؤں گا. اور میں چھپا رہا, میں نے اپنا موبائل بند کیا. آپ یقین کریں کہ میں بڑی مشکلوں سے جان بچا کر پاکستان سے نکلا. اس کے بعد عطا تارڑ جو وفاقی وزیر تھا, اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی, اور اس نے کہا کہ قاسم سوری پر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگایا جائے گا, عمران خان پر اور عارف الوی پر جو صدر تھے. تو باقاعدہ پلان بنایا گیا کہ کسی طرح مجھے پکڑ لیا جائے. اس کے اندر جو مجھ پر کیس تھا الیکشن ٹریبونل کا, جس کے اندر میری پیشی کی کوئی ضرورت نہیں, میری طرف سے نعیم بخاری پیش ہو رہے تھے اس کیس کے اندر, اور وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ بدنیتی دکھائی. کیس میرا الیکشن ٹریبونل کا تھا, اس کے اندر ریمارکس دیتا ہے کہ قاسم سوری نے تو آئین توڑا تھا, آئین شکنی کی تھی, تو کیوں نہ اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے اور اس کو بلایا جائے. باقاعدہ طور پر میرے خلاف جو ہے وہ اخبارات میں اشتہارات دیے گئے, اور یہ دیکھیں کہ میرے گھر کے باہر یہ باقاعدہ چسپاں کیے گئے دروازے پر. اس کے بعد میری ساری جائیداد جو ہے وہ منجمد کر دی گئی. یہ آپ دیکھیں باقاعدہ, یہ پڑھیں آپ ذرا. قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے, انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی. قاسم سوری کا اقدام سپریم کورٹ کے 5 ججز نے غلط قرار دیا. فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز دی گئی. کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کے PTI کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی نااہلی کیس میں ریمارکس. تو عمران خان جب باہر آ گئے تھے, وہ زمان پارک میں تھے, تو ہم سے جو ہے وہ رابطے میں رہتے تھے, اور عمران خان صاحب نے تقریباً 11 رکنی کمیٹی ہائی رینکنگ کی بنا دی تھی. اس کے اندر میں بھی تھا, اور انہوں نے کہا تھا میں اس کمیٹی کا اعلان نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر میں نے اعلان کیا تو تم سب پکڑے جاؤ گے. تو یہ ہم کمیٹی جو ہے, اور مجھے خاص طور پہ انہوں نے ہم سب کو کہا ہوا تھا کہ تم نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے, تم نے پیشنٹ دکھانا ہے, جو بھی پکڑا گیا اس کی خیر نہیں ہے, تم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. تو جب مجھے یہ بدنیتی کا پتہ چلا کہ کس طرح جو ہے وہ مجھے پکڑنے کی سازش ہے, اور مجھے پکڑ کے, اس لیے کہ میں بلوچستان سے تھا, ایک عام آدمی تھا, تو مجھے پھانسی دینا ان کے لیے کیا عبرت کا نشان بنا دیتے, ڈرانے کے لیے ان کا پلان تھا. اور اگر میں جو ہے وہ مار کھا کے ڈر جاتا تو پھر مجھ سے گواہی لینی تھی عمران خان کے خلاف, کہ ان کے کہنے پر میں نے یہ رولنگ دی. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آؤں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایجنسی سے میں کب تک چھپ سکتا تھا, میں تقریباً 5 سے 6 مہینے چھپا رہا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا, جو میرے لوگ تھے میرے قبائل کے افغانستان کے اندر, ان سے رابطہ کر کے میں پیدل افغانستان اکیلا گیا. اور کس طرح میں نے پیدل بارڈر کراس کیا وہ ایک لمبی داستان ہے, کبھی وقت آئے گا تو وہ ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر میں وہاں پر کتنا مہینے رہا, اور ادھر سے پھر میں آگے دبئی گیا, وہاں پہ بھی پکڑنے کی کوشش کی. اللہ نے مجھے وہاں پہ بچایا, اور وہاں سے میں لندن سے ہوتا ہوا یہاں پہ آیا ہوں امریکہ, اور جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں. خالی ہاتھ پاکستان سے نکلا تھا,
اور تقریباً 18 ماہ اپنی فیملی سے دور رہا، اور اس کے بعد جس طرح میں نکلا میں نے اپنی فیملی کو بھی وہاں سے نکالا۔ آج تک پینک اٹیک ہوتے ہیں میری مسز کو، میرے بچے جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ میں، وہ جو تقریباً 6 ماہ چھپے رہے لوگوں کے گھروں میں، اور ان کا گھر چلا گیا، ہم سب کی چیزیں چلی گئیں، ہر چیز پہ داؤ پہ لگا دیا۔ لیکن آپ یقین کریں کبھی ایک سیکنڈ بھی مجھے ملال نہیں ہوا، اس لیے کہ میں حق اور سچ پہ تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے جو ہے غدار وطن ڈکلیئر کیا گیا، مجھے کہتے ہیں آئین شکن ہے، اس کو جو پھانسی دے دو، یہ کر دو، بڑی باتیں ہوئیں۔ لیکن آج آپ نے دیکھ لیا وہ ساری باتیں جھوٹی تھیں، اور عمران خان سچا تھا، اور اس کے وہ ساتھی جو اس کے ساتھ ڈٹ گئے، ہم سچے تھے، ہم حق پہ تھے، اور حق اور سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، باطن جو ہے وہ جھٹ جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جلا وطنی بہت مشکل ہے، دل دکھتا ہے، آپ یقین کریں پاکستان یاد آتا ہے، اپنے ماں باپ کا قبرستان یاد آتا ہے، بہن بھائی دوست علاقہ، سیاست میں سارے دن بیزی رہتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پہ بالکل مختلف دنیا میں آیا ہوا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک چیز شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو اربوں روپے کی لوگوں کو، کروڑوں روپے کی آفرز ہوئی، لوگوں کے ضمیر خرید لیے گئے پیسے دے کر، اور ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی۔ عمران خان کو بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو لوگ جب بھی عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں نا، آپ تاریخ میں دیکھ لیں، تاریخ میں ان کا نام مٹ گیا ہے، اور عمران خان کو جس نے دھوکہ دیا ہے اس کا قد اگر اتنا تھا تو وہ بونا ہو گیا، ختم ہو گئی ان کی سیاست ان لوگوں کی جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے۔ تو میرے لیے خربوں سے بھی زیادہ، سونے اور ہیروں سے بھی زیادہ ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے جو مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے اور مجھے مطمئن کر دیتی ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں کہیں پہ بھی دنیا میں جاؤں، مجھے مائیں بہنیں، نوجوان، ضعیف، بوڑھے ملتے ہیں، مجھے پیار دیتے ہیں عمران خان کی وجہ سے، کہ عمران خان کا ساتھی ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہے۔ تو وفا کی جو تسکین ہے، اور جو میرے پاس ایک چیز ہے جو اربوں روپے پہ بھی میں کہتا ہوں نہیں مجھے مل سکتی، جس کو جو میری موٹیویشن ہے اور تا حیات مرتے دم تک میری موٹیویشن رہے گی، وہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ مجھے ٹیکسٹ کیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ عمران خان صاحب نے، اور یہ آپ ذرا پڑھیے۔ عمران خان صاحب نے لکھا ہے، ویل ڈن قاسم، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عظیم لیڈر، مسلمان امہ کا سب سے بڑا لیڈر، اور وہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو کہہ رہا ہے، میں اس کا ایک عام سپاہی ہوں، مجھے کہہ رہا ہے کہ ویل ڈن قاسم، آئی ایم پراؤڈ آف یو، کہ میں تم پہ فخر کرتا ہوں۔ تو اس سے بڑا اعزاز اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور وہ مجھے کہیں کہ قاسم واپس آؤ، اور میں ایک دم بھاگ کے اپنے ملک جاؤں اور وہاں پہ جا کے عمران خان سے مل سکوں۔ اور جس طرح جب میں نے رولنگ دی تھی اور میں وزیر اعظم ہاؤس گیا تھا تو میں نے عمران خان صاحب کا بایاں ہاتھ اپنے مرشد کا چوما تھا، بیعت کی تھی باقاعدہ۔ تو میرے دل میں ایک ارمان ہے کہ میں دوبارہ جاؤں عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ اسی طرح کھڑے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ قائم دائم رکھے، اور میں ان کا ہاتھ چوموں اور میں کہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں عمران خان صاحب، اور میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ، اور مشکلیں گزر چکی ہیں، اور اب ہم نے اپنی قوم کے لیے دوبارہ کام کرنا ہے، اور قوم کو جو ہے وہ آسانیاں دلانی ہیں۔ 9 مئی کو کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ کے اندر۔ عمر عزیز ناصر، خوبصورت نوجوان، اس کے سر پہ گولی ماری گئی، وہ میں آج تک نہیں بھول سکوں گا۔ پھر اس کے بعد 26 نومبر کو جو گولیاں ماری گئی سینوں میں، سروں میں لوگوں کے، یہ کبھی بھی ان شہداء کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ ان کے گھر والے جو ہے ہماری طرف دیکھتے ہیں سب کو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیانیہ بناتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، اس کی لیڈرشپ پہ لڑائی ہے، گروپ بندی ہو چکی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کسی طرح ختم کرنے کی تحریک انصاف کو اور عمران خان کے مشن کو کوشش ہے۔ ہم نے بچانا ہے اپنی جماعت کو، ہم نے نہیں لڑنا آپس میں، ہم نے سامنے ٹارگٹ رکھنا ہے عاصم منیر اور اس کی رجیم کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آج پستی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ہیں وہ میر صادق اور میر جعفر پاکستان کے پہچانے پاکستانیوں۔ آج تو سب کچھ سامنے آ گیا، ہم تو آج جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے، ہم تو پاور میں نہیں ہیں۔ عاصم منیر جو ہے وہ بلو آئی بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو آج امریکہ ہی سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان حق اور سچ پہ تھا، اور یہ سارے جو ہے وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو غدار وطن ہیں۔ تو ہم سب نے مل کر جو ہے وہ پاکستان کو بچانا ہے، اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دینی۔ تو
عمران خان صاحب وہ بہادر لیڈر ہے میرے پاکستانیوں، جو اپنا سب کچھ لٹا کر آج اللہ پہ توکل کر کر اس کا اتنا ایمان پکا ہے لا الہ پہ. آپ یقین کریں لا الہ کا جو مطلب ہے وہ میں نے کسی مولوی سے نہیں سیکھا، مجھے عمران خان نے بتایا کہ اللہ پر جب آپ یقین کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دیتے ہو تو آپ آزاد ہو جاتے ہو. آپ جو ہے وہ آپ کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، موت کا، زندگی کا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں، یہ رب کی مہربانی ہے کہ رب نے جو ہے وہ عزت دے دیتا ہے بار بار. اور آج پھر اللہ نے ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب سچے تھے اور وہ ڈٹے رہے اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کی عزت کی خاطر، وقار کی خاطر. انہوں نے ڈرون حملے نہیں ہونے دیے، انہوں نے جو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا، اور آج وہ تمام باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں. آج کٹ پتلی بنی ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. عاصم منیر جو ہے وہ آج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے. تو میرے پاکستانیوں، حق اور سچ پہ کھڑا ہونا ہی اصل چیز ہے. اور جب بھی کوئی بھی دنیا میں جو تاریخ لکھتا ہے وہ حق اور سچ پہ، تو مشکل راستہ ہے، اس کے اندر مشکلات بہت آتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ انسان ہونے کے ناطے میرا لیڈر ہے، مجھے اتنا پیارا ہے، 1017 دن سے بند ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص جس کو باہر ہونا چاہیے تھا، جس کو پاکستان صحیح کرنے کا جنون ہے، اور جو آج بھی اندر کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے، میں باہر نکلوں گا اور میں انشاءاللہ پاکستان کو صحیح کروں گا، اور میں چوروں لٹیروں کو عبرتناک سزا دوں گا، میں امیر اور غریب کا فرق ختم کروں گا. اور جو آج تقریباً 47% غربت کی لکیر سے پاکستانی نیچے جا چکے ہیں، تو اس کا یہ مشن تھا کہ غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آؤں، میں پاکستانیوں کی زندگی بہتر کروں اور پرامن پاکستانی بناؤں. اور جنگ سے نفرت کرتے تھے عمران خان، ہمیشہ سے انہوں نے بات چیت کے پر زور دیا، اور جنگ انہوں نے کہا کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہے. تو آج یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، دل سے میں نے باتیں کی ہیں، اور مجھے آج عمران خان پہ آپ نے سب نے دعا مانگنی ہے عمران خان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ یہ مشکلیں کاٹ دے. اللہ کے ہاتھ میں جس طرح آج یہ بے نقاب ہوگی سازش اور سچ ثابت آ گیا، تو اسی طرح ایک دن آئے گا کہ عمران خان صاحب بھی جیل سے نکلیں گے، اور یہ بزدل عاصم منیر رجیم جو ہے یہ بھاگ جائے گی. انہوں نے جو اربوں روپے کے جہاز لیے، آپ یقین کریں گے اسی میں بھاگ جائیں گے. اور یہ جو تایات استثنا لیا ہوا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عبرت کی نشان بنے گا جس طرح اس سے پہلے کے ڈکٹیٹر بنے. آج تک اتنا ہی. آپ سے میں امید کروں گا کہ آپ نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی ہے. ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مزاحمت مزاحمت مزاحمت. مزاحمتی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان مضبوط ہوگا، اور پاکستان انشاءاللہ اسی لیے بنا ہے کہ ہم سب یہ جو 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ غیرت سے اور عزت سے جینے کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں ہم سب نے، اور آزاد طریقے سے رہنا ہے. اور دنیا میں انہی لوگوں کی قدریں ہوتی ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور آزادی کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، آزادی ہمیشہ لڑکے چھینی جاتی ہے. تو آج عمران خان ثابت کر رہا ہے کہ وہ لڑکے چھین کے، نہ جھک کے، نہ بک کے، نہ ڈیل کر کے، وہ نہیں، وہ غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آج مقابلہ کر رہا ہے. آپ سب نے بھی مقابلہ کرنا ہے اور اپنی آزادی کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. آج تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.